بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم الكتاب وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات. ہمارے 9 مجالس کے سلسلے کی یہ چھٹی مجلس ہے. سلسلے کا عنوان انسانی ترقی میں دین کا کردار. آیات جو میں نے انتخاب کی ہیں وہ سورہ انسان، جسے سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے، اس کی پہلی 3 آیتیں جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. پہلی مجلس میں گفتگو یہ تھی کہ کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی ذکر کرنے قابل چیز نہیں تھا، اور ہم نے یقیناً انسان کو ایک مختلف چیزوں سے بنے ہوئے نطفے سے پیدا کیا، اسے آزمانے کے لیے، اور اس کو قرار ہم نے دیا سننے والا اور دیکھنے والا. پہلی گفتگو یہ تھی کہ اتنی معمولی ابتدا کرنے والے انسان کے جس کے تذکرے کے لیے بھی کوئی موقع اور موضوع نہیں تھا، تب وہ انسان جب ایک شکل اختیار کرنے لگا اور اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو اپنا خلیفہ بنائے اور اس کو آزمائے، تب اس کو وہ سمیع اور بصیر ہونے کا موقع ملا، اور اللہ نے اسے سمیع اور بصیر بنایا. معمولی سی چیز کو ارادہ خدا کس طریقے سے بلند کرتا ہے، یہ وہ آیتیں نشاندہی کر رہی ہیں. ہماری بلندی نہیں ہوتی مٹی کے ڈھیر کو انسان کی شکل دے سکتا ہے. انسان کو جس کی ابتدا نطفے سے ہوتی ہے اس کو سمیع اور بصیر بنا دیتا ہے. اس کو سمیع اور بصیر بنانے کے بعد اس کو یہ احساس دلاتا ہے کہ آزمائش ہوگی. دوسری مجلس میں آزمائش کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی کہ وہ انسان جو ہمیشہ یہ احساس کرتا ہے کہ مجھے دنیا میں جو بھیجا گیا ہے وہ فقط اور فقط آزمانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور میری رشد، میری ترقی، میرا کمال، میری بلندی سب کے سب اس آزمائش میں سے گزرنے میں ہے. اگر کوئی انسان کو احساس نہیں رہتا کہ اسے ڈیزائن کیا گیا ہے آزمانے کے لیے، تب اس کا حقیقی راستہ ڈھونڈ نکالنا، آخرت کی طرف نظر کرنا، اللہ کے ذکر کو سمجھنا، یہ سب مشکل ہو جاتا ہے، محال ہو جاتا ہے. جیسے کہ میں نے آیت پڑھی تھی کہ فرمایا اللہ نے، اے رسول تم وہ قیامت کا منظر دیکھ رہے ہو جہاں پر انسان کو ایک شاہد اور ایک ہانکنے والا آگے لے جا رہا ہے. پہلے تم یہ نہیں جانتے تھے، ہم نے تمہاری آنکھوں پر سے پردہ اٹھا دیا. ہم نے تمہاری آنکھوں پر سے پردہ اٹھا لیا، اب تم قیامت دیکھ رہے ہو. تیسری مجلس میں ہم نے کہا کہ ابتلا کی حالت میں، آزمائش کی حالت میں جو انسان اپنے آپ کو رکھتا ہے تو وہ چیزیں جو انسان کو آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ رسولوں کو دے کر بتلا رہا ہے کہ یہ تم جیسے ہیں. اے رسول کہہ دو انا بشر مثلکم، یہ میرے لیے پردے اٹھ رہے ہیں تو تمہارے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں.
ورنہ میں بہترین مثال نہ ہوتا، پکی مثال نہ ہوتا، عادی مثال ہوتا. نہیں، جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ بلندی انسان کے لیے ہے. رسولوں کے درجے بیان کیے جا رہے ہیں. رسولوں کو رسولوں کی سطح پر دکھتا ہے، انسان کو انسان کی سطح پر دکھتا ہے. رسولوں کو رسولوں کی سطح پر دکھتا ہے، انسان کو، معمولی انسان کو اپنی سطح پر دکھتا ہے. مگر یہ نہ سمجھنا کہ قیامت کا منظر تمہاری آنکھوں سے ہم نے چھپا لیا ہے. تمہاری غفلت ہے کہ وہ منظر تمہاری آنکھوں سے چھپتا ہے. صلوات بھیجے گا محمد والا. کیونکہ یہی قرآن میں اور ایک آیت تھی جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی آنکھوں پر ہمارے ذکر کا پردہ پڑا ہوا ہے. یعنی ہمیں یاد کرنے کی اہمیت ان کو دکھ نہیں رہی ہے. ہم کو یاد کرنے کی اہمیت ان کو دکھ نہیں رہی ہے. تو کس کے لیے یہ پردہ اٹھتا ہے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی طرف حرکت کرنا چاہتے ہیں. جیسے حرکت کرنا شروع کی، اللہ نے اپنے ذکر کی حقیقت ان پر عیاں کر دی. جیسے انہوں نے اللہ کی طرف حرکت کرنے کا عزم و ارادہ کیا، قرآن اس کے لیے کئی الفاظ استعمال کرتا ہے آگے کی گفتگو میں. تو انسان کے لیے یہ میسر ہے کہ قیامت اسے نظر آئے، اللہ کے ذکر کی اہمیت اسے نظر آئے، پردہ اٹھانے کو وہ تیار ہے. ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم روش اور طریقہ جو انبیاء نے اور ائمہ نے پردہ اٹھانے کا بتلایا ہے اس کی طرف گامزن ہو جائیں. چوتھی اور پانچویں مجلس میں اسی بات کو آگے بڑھایا گیا جہاں پر یہ کہا گیا کہ جب انسان اپنے بدن کی طرف توجہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے تو ایک سال کی مدت کے بعد اس کی بدنی طاقت کم ہونے لگتی ہے اور اس کی عقلی طاقت بڑھنے لگتی ہے. اس کی بدنی طاقت لگ بھگ 20 سال کے حساب سے جوانی کو مد نظر رکھیں یا اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو انسان کی توانائی بدنی ہلکے 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 کم ہونے لگتی ہے اور اسی اثناء عقلی توانائی بڑھنے لگتی ہے. اگر انسان کی بدنی توانائی 20 سال کے بعد ویسے ہی بڑھتی جیسے اس کی عقلی توانائی بڑھ رہی ہے تو 70 سال میں یہ کیا ہو جاتا؟ 70 سال میں یہ کیا ہو جاتا؟ مگر ہم دیکھتے ہیں اس کا الٹا ہو رہا ہے. 20 سال کے بعد ہلکے ہلکے، اس کے بعد 30 سال کے بعد اس سے ذرا تیز، 40 سال کے بعد اس سے ذرا تیز. بدنی توانائی کم ہوتے جاتی ہے، کمر سے انسان پھیلتا ہے اور دوسری طرف سے سکڑنے لگتا ہے. یہ خلقت اگر آزمانے کے لیے نہ بنایا گیا اور روح کو طاقت دینے کے لیے بدن کو انسٹرومنٹ نہ بنایا گیا ہو تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا الٹا ہونا چاہیے تھا. تو تم اگر اپنے بدن کو بھی دیکھتے رہو، اس لیے کہتا ہے ہم نے ان کے اطراف اور ان کے اندر نشانیاں رکھی ہیں. ہمارے اندر نشانیاں ہیں. اگر ہم چاہیں تو ہم اپنے اندر نشانیاں دیکھ سکتے ہیں، بدن کی بھی اور روح کی بھی. خارج میں مادی نشانیاں دیکھیے اور داخل میں بدن کی مادی نشانی دیکھیے اور روحی نشانیاں بھی دکھنے لگی. میں نے اسی ذہن میں کہا تھا کہ انسان کا بدن، ہاتھ پیر اور انسان کا دماغ یہ سب آلات ہیں، انسٹرومنٹس ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے، چاہے وہ دنیا کی طرف آگے بڑھائے چاہے اللہ کی طرف آگے بڑھائے. چاہے دنیا کی طرف آگے بڑھائے. جب میں لفظ دنیا استعمال کر رہا ہوں وہ قدرت، وہ چیز جو خدا کے مقابل ہے. دنیا سے مراد آپ یہ جو دنیا ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نہ لے لیں. جب اللہ کے مقابل میں دنیا آتی ہے اس کا مطلب وہ چیز جو اللہ کے مقابل میں ہے. ورنہ آدمی رزق کے لیے کوشش کرے، اپنی عزت بچائے، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خانوادے کو حلال رزق دے، یہ دنیا ہی میں تو دے گا. اس لیے کہا گیا ہے کہ دنیا مزرعہ ہے، کھیتی ہے آخرت کی. وہ چیز جو انسان کو دنیا میں اللہ کی طرف حرکت دیتی ہے اس کو دنیا نہیں کہا جاتا. وہ چیز جو انسان کو دنیا اس کو کہا جاتا
ہے جو اللہ کو پیٹ کرنے کے نتیجے میں دکھتی ہے. تو انسان جدھر چاہے حرکت کرے. آیت جو آگے کی تھی انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہر انسان کو اپنے حساب سے یہ دیکھنا ہے کہ کیسے آگے بڑھوں، کہاں جاؤں. اگر قیامت پیش نظر ہو، انسان کی روح کے کمالات انبیاء کو دیکھ کر، تاریخ کو مشاہدہ کر کر، قوموں کے زوال اور ترقی پر کو دیکھ کر انسان اگر ایک جگہ پر پہنچتا ہے، اس کے بعد اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے اما شاکرن ہونا ہے، یعنی قدردانی کرنی چاہیے اس ہدایت کی جو مجھے ملی ہے، یا اس ہدایت کو میں پیٹ کر دوں. آج کی مجلس میں یہاں سے آگے بڑھوں. سب آپ بھیجے پر محمد والوں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے یقیناً اسے ہدایت دی، راستے کی، سبیل راستے کی، اس کو ہم نے ہدایت دی. اب وہ چاہے تو قدردانی کرے، چاہے تو ناقدری کرے. کفر کا مطلب قدردانی نہیں کرنا، کوئی چیز کی کا انکار کر دینا، اس کی افادیت کو نہیں سمجھنا. شکر یعنی تھینکفل رہنا، اس کی افادیت کو سمجھنا. اگر میں کسی کو ایسی چیز دوں جو ان کے کام کی انہیں پسند ہے تو وہ اس کا شکر کریں گے. آپ مجھے کچھ دیں گے، میرے کام کی چیز ہے، میں شکر کروں گا. نہیں کام کی چیز ہے تو فارملی شکر کروں گا، زبانی شکر کروں گا، دل سے نہیں کروں گا. انسان کو یہاں کے اوپر جب شکر کے لیے کہا جا رہا ہے، زبانی شکر مراد نہیں ہے. اللہ فارمل چیزوں کو پسند نہیں کرتا، ٹھوس چاہتا ہے، ٹھوس. کل میں نے آیت کی تلاوت کی تھی جس میں مغرب یا مشرق کی طرف جھوکنے کو نیکی نہیں کہا جا رہا تھا. نیکی کہا جا رہا تھا انسان کے اس عمل کو کہ جو ایمان سے جڑا ہوا ہے. ایمان اللہ پر، ایمان قیامت پر، ایمان ملائک پر، ایمان کتاب پر، ایمان نبیوں پر، اور اس کے بعد عمل کی طرف لے جاتے ہوئے عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں ذوی القربا کو، یتامہ کو، مساکین کو، ابن سبیل کو، سوال کرنے والوں کو، اور آزاد کرنے کے لیے غلاموں کو. یہ سب ٹھوس چیزیں. اس کے بعد ایمان، نماز پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں. یہ سب چیزیں جب کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ یہ حقیقی معنی میں متقین ہیں. ٹھوس کام کریں گے تو شکر ہوگا، ٹھوس کام اگر نہیں کریں گے تو شکر نہیں ہوگا. روح کا سفر طے کرنے کا ارادہ کریں گے تو شکر ہوگا، بدن کا سفر کرنے کا ارادہ کریں گے تو کفر ہوگا. بدن کی حرکت کے لیے رسولوں کی ضرورت نہیں ہے، انا ہدیناہ السبیل کی بھی ضرورت نہیں ہے. بدن تو گری ہوئی چیزوں کو پسند کرتا ہے، شہوت، خواہشات نفسانی کو بھڑکاتی ہے، اور بھڑکائی ہوئی حالت میں ذہن پر جو غلبہ ہوتا ہے وہ شیطان کا ہوتا ہے، رحمان کا نہیں ہوتا. تو ہدایت فقط اور فقط انسان کو اپنے بدن کو کام میں لانے کا طریقہ سکھا رہی ہے، اپنے دماغ کو کام میں لانے کا طریقہ سکھا رہی ہے کہ کیسے تم اپنے دماغ میں وہ چیزوں کو ہدایت کے بھر لو جس کے نتیجے میں تمہارا ہاتھ اگر اٹھے گا تو مظلوم پر نہیں، ظالم پر اٹھے گا. ورنہ تم کبھی یہ غور بھی نہ کرو گے کہ ہاتھ اٹھا کس کی طرف ہے. تم یتیم کا مال کھا لو گے، جب تک تم سمجھ نہ لو کہ تمہارا درجہ کسی کا مال کھانے کا نہیں ہے، یتیم کا تو چھوڑ ہی دو، تب تک تم وہی کرو گے. کیونکہ تم پر جو غلبہ ہونے والی طاقتیں ہیں وہ طاقتیں بدن والی ہو جائیں گی. اور یاد رکھو ہدایت تمہارے دماغ سے جڑتی ہے. کل میں نے یہ بھی اشارہ کیا کہ انسان اپنے دماغ کو، اپنے مائنڈ کو ڈیزائن کر سکتا ہے اپنی شکل سے. فریڈم دیا گیا ہے. ہاتھ کو، پیر کو ایک حد تک شیپ میں لا سکتا ہے، ایک حد تک. باڈی بلڈر جیسے میں نے کہا تھا ایک لیول تک اپنے باڈی کو شیپ میں لاتے ہیں، ایک ایک مسل پہ کام کرتے ہیں اور اس کو شیپ میں لاتے ہیں.
اس کی ایک حد رہتی ہے، ایک انتہا رہتی ہے، اس سے آگے کرنے جاتے ہیں تو ان کو نقصان ہوتا ہے اور کئی اس کام کرنے میں مر بھی جا چکے ہیں۔ یعنی بدن کے ایکسرسائز کر کے ڈیولپ ہونے کی ایک فزیکل لمٹ ہے، اس کے آگے اگر کرتے ہیں تو یا بیمار ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ ذہن اور روح کی بلندی کے لیے کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ بدن کی قوی کرنے کی حد ہے، دماغ کو اور روح کو قوی کرنے کی حد نہیں ہے۔ یہاں سے نبتلی سمجھ میں آتا ہے، یہاں پر آزمائش سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں تک اپنی کوشش کرتے ہو کر لو، اور جو کوشش کرنے والے ہیں اور تمہیں کچھ نہیں ملے گا مگر وہ کہ جو تم نے کوشش سے حاصل کیا ہے۔ ان لیس للانسان الا ما سعی، نہیں ہے انسان کی قسمت میں مگر وہ کہ جو اس نے اپنی کوشش سے، اللہ کے راستے پہ سوائے کوشش کے کچھ ملتا ہی نہیں۔ کوشش کوشش کوشش، من اراد العاجلہ ایک آیت، من اراد الآخرہ دوسری آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے عاجلہ چاہا، دنیا چاہی، جتنا میں نے چاہا اس کو وہ دنیا میں نے عطا کر دی، جتنا میں نے چاہا اس کو اتنی دنیا عطا کر دی، مگر وہ کہ جو آخرت چاہتا ہے اس کو میں نے دنیا بھی دی اور آخرت بھی۔ من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک وما کان لعطاء ربک محظورا۔ وہ لوگ جو آخرت کا ارادہ کر لیتے ہیں، جو چیز کا ارادہ کرے آدمی اپنی زندگی لگا دے رہا ہے اس کی طرف، اسے وہ نظر نہ آئے وہ اس کی طرف جائے گا۔ اندھیرے میں آپ کو عاقل ہونے کے ناطے بالکل اندھیرا ہے، کچھ آگے آپ کو نہیں معلوم ہے کہ کیا ہے، آپ کو کہتا ہوں آگے بڑھیے، آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ آپ کہیں گے کہ کچھ نظر نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے کہ کھائی ہو سکتا ہے کنواں ہو سکتا ہے کوئی جانور پہ میں پیر رکھ دوں، مجھے نظر نہیں آ رہا، ٹھوکر لگ سکتی ہے، گر سکتا ہوں، بدنی طور پہ مجھے نقصان ہوگا، تو ہم یہ قدم بڑھانے سے رک جائیں گے یا اس طریقے سے بڑھائیں گے کہ ہم پر کوئی ضرر نہ ہو، ایک ہلکے ایک سینٹی میٹر کر پیر کو آگے بڑھائیں گے، بالکل ایسا اندھیرا کہ جہاں پر کچھ نہیں دکھ رہا۔ روح کا سفر ہے، روح کے اطراف اندھیرا چھایا ہوا ہے، روح کے اطراف اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم روح کو قیامت کی طرف حرکت دینا چاہیں گے۔ کوئی آخر یہ کام کرے گا؟ نہیں کرے گا، بلکہ بلانے والے کو پاگل کہے گا۔ جب رسول آتے ہیں اور مکے کی سرزمین پر اپنا پیام لاتے ہیں، ہدایت کا تو سب سے پہلا الزام ان پر جو لگتا ہے، اے وہ انسان جو کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اے وہ انسان جو کہتا ہے کہ تجھ پر نازل ہو رہا ہے ذکر، کتاب نازل ہو رہی ہے، انک لمجنون، تو پاگل ہے۔ قرآن کوٹ کر رہا ہے، قرآن ان کو کوٹ کر رہا ہے۔ یہ قیامت کہاں سے آ گئی جس کی طرف ہم کو حرکت کرنا ہے؟ ہم تو بدن کی زندگی جانتے ہیں، جو ہم پیدا ہوئے ہیں ہم مر جائیں گے اور ہم کو کوئی اٹھائے گا نہیں۔ قرآن کیا ہے؟ رسول کو بڑا وقت لگا سمجھانے عام لوگوں کو کہ میں جو کہہ رہا ہوں میں دیوانہ نہیں ہوں۔ قرآن کی اور آیت ہے، تم لوگ آپس میں دو اکیلے میں سوچو کہ یہ جو تمہارا ساتھی ہے نا یہ پاگل نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے؟ جس طریقے سے نطفے سے انسان بنا اور بن کر سمیع بصیرہ ہو گیا، رسول کی ہدایت بھی اسی کیفیت سے شروع ہوتی ہے کہ پہلے یہ ثابت کر دیں کہ میں دیوانہ نہیں ہوں، شاعر نہیں ہوں۔ کئی قرآن کی آیتیں فقط اس بات پر اصرار کرتی ہیں کہ تمہارا ساتھی بھی مجنون نہیں۔ تو جس کو نظر نہیں آ رہا تھا اس کو رسول نہیں دکھ رہے تھے، مجنون دکھ رہے تھے۔ یہ بعثت کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن جس کو نظر آ رہا تھا، میں نے ذکر کیا تھا کہ مولا نے فرمایا میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا کہ جس کو میں نے دیکھا نہ ہو۔
مگر یہ کہ میں اپنے دل کی آنکھ سے دیکھتا ہوں کہ جس کی روح کی آنکھ، دل کی آنکھ نہیں کھلی، وہ رسول کی رحلت ہو گئی. ظاہری طور پر دیوانہ بولتے رہے یا باطنی طور پر دیوانہ بولتے رہے، ان میں سے کچھ اقتدار بھی پا لیے. مصیبت یہاں پر آ گئی اسلام کے نام پر کچھ لوگوں نے ان میں سے اقتدار بھی حاصل کر لیا. وہ کہ جو رسول کو ظاہری طور پر بات بولتے رہے، لیکن جب اسلام کا غلبہ ہو گیا تو یہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں، یہ رسول کو مجبوراً قبول کرتے رہے. اور اسی عنوان سے سورہ منافقین آیا ہے کہ یہ لوگ اپنے ایمان کو، اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیتے ہیں تاکہ مومنین کو گمراہ کریں. یعنی خود کو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن حقیقی معنی میں مسلمان نہیں ہے. یہ تو گمراہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو اندر آ چکے ہیں. یہ سورے آنے اس لیے لگے کہ خطرہ ہے کہ آدمی کو جو چیز صاف نظر نہیں آئے گی اس کی طرف حرکت نہیں کرے گا. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہدایت آئی ہے یہ اللہ سے کس طریقے سے ہم کو قریب کر رہی ہے. اس میں سب سے پہلی چیز جو اللہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے وہ انسان کا دنیا میں اللہ کا اقرار کرنے کے بعد وہ ہے تقوی. وہ ہے تقوی. تقوی ایسی چیز ہے کہ جو روح کا لباس بنتا ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. دیکھو اے اولاد آدم، مسلمانوں سے بات نہیں ہو رہی ہے، اے اولاد آدم تم یہ اس چیز کی طرف توجہ کرو کہ ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا کہ جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا، بیوٹیفل ہونے کا، بیوٹیفائی ہونے کا سبب بنتا ہے، زینت کا سبب بنتا ہے. کپڑے دو کام کرتے ہیں، ایک تو انسان کے شرمگاہ کو کور کرتے ہیں، دوسرے اس کے خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی میں. تو اللہ تعالیٰ بنی آدم سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ ہم ہی نے تمہارے لیے، بتایا جاتا ہے کہ کاٹن جو ہے، جو نیچرل فائبر ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. بعد میں ہم جو حالی زمانے میں جو چیزوں کو جس کو پولیسٹر کہتے ہیں یہ اب شروع ہوا ہے. اب شروع ہوا ہے، 100 سال بھی نہیں، 50 سال پرانی چیز. اس سے پہلے زیادہ تر کپڑا کاٹن بیسڈ ہی ہوتا تھا. آج سے 50 سال پہلے اگر کپڑے ہم دیکھیں تو کپڑے وہ کاٹن کے ہی ہوتے تھے، پولیسٹر اس میں نہیں آتا تھا. تو اللہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو کپڑے تمہارے کو جو مل رہے ہیں نا وہ بھی ہم نے نازل کیے. تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا بدن ہم بنا کر نطفے سے چھوڑ دیے ہیں. نطفہ بھی بنایا، بدن بھی بنایا، سمیع بصیر بھی بنایا. اب ہم کو تمہاری شرمگاہ ڈھانپنا ہے اور ہم ہی کو تمہارے کو بیوٹیفائی کرنا ہے. بدنی طور پر بھی انسان کو بیوٹیفائی کرنے کا ذمہ رحمان لے رہا ہے. دنیاوی طور پر حیا اور شرم کا، اس کی حفاظت کرنے کا بھی ذمہ اوپر والا لے رہا ہے. لیکن یہ سب کرنے کے بعد کہتا ہے لباس التقوی ذالک خیر. یہ تقوی کا جو لباس ہے نا، جو روح کو لگتا ہے، وہ لباس جو روح کا لباس ہے، وہ لباس کی بات یہ بدن کے لباس میں نہیں آتی. کبھی یہ نہ کرنا کہ بدن کے لباس کی طرف توجہ کر لینا لیکن روح کے لباس کی طرف توجہ نہ کرنا. یہ نہ ہو کہ تمہارے بدن کا لباس یہ سبب بن جائے کہ تم روح کے لباس سے غافل ہو جاؤ. آج کے دور میں یہ ہو رہا ہے. آج کے دور میں یہ ہو رہا ہے. ڈیزائنر کپڑے بن رہے ہیں، لوگ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کی طرف ترغیب اپنے آپ کو کر رہے ہیں، رغبت دلا رہے ہیں کہ جو چمک اور دھمک کے اوپر ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. کس نے وہ زینت کو حرام کر دیا؟ اور نہ میں یہاں پر ممبر پہ بیٹھ کر وہ جرات کر سکتا ہوں.
توجہ اس کی طرف زیادہ ہے یا تقوی کی لباس کی طرف زیادہ ہے، وہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اس کو ترک کر کر ادھر آؤ. اللہ ترک وہی چیز کرواتا ہے کہ جس کا ضرر 100% ہو. شراب 100% اس کا نقصان حرام. زنا 100% نقصان حرام. سود 100% نقصان حرام. جہاں پر اعتماد ہے اچھائی اور برائی دونوں کا، وہاں پر نہیں روکتا. اس لیے کہہ رہا ہے من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ. وہ زینت جو ہم نے انسانوں کے لیے خارج کی ہے، چاہے وہ لباس کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو، حرمت نہیں ہے. آپ اپنی پرائرٹیز کے حساب سے اسے کیسے سیٹ کرتے ہیں. رسول سے روایت ہے، رات کی گہری رات میں 2 رکعت نماز میرے لیے دنیا کی ساری دولت سے زیادہ اہم ہے. یہ رسول روایت ملتی ہے. 2 رکعت نماز اس تمام دنیا کی دولت سے زیادہ میرے لیے عزیز ہے. بار بار اشارہ ہو رہا ہے اپنی روح کی طرف دیکھو، اپنی روح کی طرف دیکھو. اگر تم اپنی روح کی طرف نہیں دیکھو گے، تم اپنا نقصان، اپنی فیملی کا نقصان اور اپنی سوسائٹی کا نقصان تینوں کرو گے. ہوگا کیا؟ قرآن وہ بھی بتلاتا ہے. ہوگا یہ کہ شیطان ان کے اعمال کو زینت بخش دے گا. زین لہم الشیطان اعمالہم. شیطان ان کے اعمال کو زینت بخشے گا، اور جب یہ اس کی طرف تیزی سے آگے بڑھیں گے تو اللہ ان کے لیے ابواب کل شیء، ہر چیز کے باب کھول دے گا. ہر چیز کے باب کھول دے گا. عیش و عشرت کو عام کروا دے گا. اللہ کروائے. اور جب یہ اس میں ڈوبے ہوں گے اس وقت ایک دم اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور سوائے مایوسی کے ان کو کچھ نہیں ملے گا. کنٹرول کہاں تک ہے دیکھیے. تم دنیا چاہتے ہو تمہارے کو دنیا میں ڈبا کر نکالتا ہوں. تم دنیا چاہتے ہو ڈبا کر نکالتا ہوں. اتنا ڈوب جانے کا موقع دوں گا دنیا میں کہ تم کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ میرا عذاب کہاں سے آ رہا ہے. یہ پرابلم ہمارا ہے. ہم یہ نہ سمجھیں. کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ ہمارے دماغ کی صلاحیت جس کو ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں، اگر ہم اس میں اچھی چیزیں نہیں بھریں گے تو آٹومیٹک بری چیزیں بھرنی شروع ہو جائیں گی. دماغ انسان کا خالی نہیں رہتا. خالی دماغ شیطان کے واسطے بہترین پناہ گاہ ہے. وہ اس کا موقع اٹھائے گا. یعنی اگر آپ پازیٹیو انرجیز جنریٹ نہیں کریں گے، آٹومیٹکلی دماغ نیگیٹو چیزوں کو ایبزارب کرنا شروع کر لے گا. جوانوں سے کہہ رہا ہوں، نیوٹرل نہیں ہے. ایک ایسی چیز ہے کہ جسے ڈیزائن کیا گیا ہے ایبزارب کرنے کے لیے. ایک ایسی چیز ہے کہ جسے ڈیزائن کیا گیا ہے ایبزارب کرنے کے لیے. ہدایت بھرتے جائیے، جتنا بھرتے جائیں گے اتنا کم نظر آئے گا، اور جتنی ہدایت بڑھتی جائے گی اتنی قیامت واضح ہوتی جائے گی. جیسے جیسے قیامت واضح ہوتی جائے گی، قیامت کی پر نظر رکھنے والے کو دنیا ہتھیلی جیسی دکھتی ہے، کیونکہ دنیا بنائی گئی قیامت کو مد نظر رکھ کر. دنیا انسان کی بنائی گئی ہے قیامت کو مد نظر رکھ کر. جو قیامت کی طرف نظر رکھ کے دنیا کو دیکھتا ہے وہ اسے بصیرت دے دیتی ہے، اور جو قیامت کو اپنی نظروں سے ہٹا کر دنیا کو دیکھتا ہے وہ اسے اندھا کر دیتی ہے. روایت، جس نے دنیا کو آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیا، دنیا نے اس کو بصیر بنا دیا، سمیع بھی بنا دیا. اور جس نے یہ غلطی کر لی کہ دنیا کو اپنی نظر سے دیکھنے لگا، وہ دنیا نے اس کو اندھا کر دیا. اب جب اندھا ہو جاتا ہے، قرآن کہتا ہے فی طغیانہم یعمہون، یہ لوگ اپنے اندھے پن میں
گھوم پھر رہے ہیں، ان کو اب راستہ ملنے والا نہیں ہے۔ سوسائٹیز کو آپ دیکھ لیجیے، آدم سے لے کے اب تک جو جو کام دماغ سے اچھا ہوا ہے اس کی آپ تحقیق کرتے ہوئے پیچھے جاتے جائیے۔ یہ لوگ جو رسول کو دیوانہ کہہ رہے تھے، معاذ اللہ، انہوں نے کون سی سوسائٹی بنا دی؟ کیا کیا ہے انہوں نے؟ یہ جو رسول کو دیوانہ کہہ رہے تھے، معاذ اللہ، یہ لوگ اپنے بچیوں کو دفنا رہے تھے۔ بقول قرآن کے ان کا طواف تالی اور سیٹی بجانے کے علاوہ کچھ نہیں رہا تھا۔ عبادت کے بعد اتنی بدکاریاں ہوا کرتی تھی مکے میں کہ مکے کو ایک بدکاری کا مرکز بنا دیا گیا تھا، جو ابراہیم نے اس زمانے میں جب رسول آئے تھے اس سے 2500 سے زیادہ سال پہلے کعبے کو پاک کیا تھا۔ ابراہیم اور اسماعیل نے قرآن میں ہے کہ پاک کرو اس گھر کو میرے لیے۔ جو پاک گھر تھا اس کا نتیجہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کون سی سوسائٹی دی؟ ظلم تھا، بے عدالتی تھی، لوٹ تھی، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ رسول نے آ کے کیا کر دیا؟ رسول نے آ کے کیا کر دیا؟ پوری دنیا بدل ڈالی، پوری دنیا بدل ڈالی۔ جو جو قوموں میں فقط دنیا کی طرف دیکھ کر حرکت کی، آپ ایک قوم کی مثال دے دیجئے کہ جس نے اپنے آپ کو بلند کر کر دوسروں کے لیے مثال بنی ہو۔ ایک بھی قوم آج تک، کمیونزم سٹارٹ ہوا 2 جنریشن بھی نہیں رہا، کمیونزم سٹارٹ ہوا 2 جنریشن بھی نہیں رہا، ختم ہو گیا۔ یعنی ایسے لوگ جو کمیونزم کے آنے سے پہلے زندہ تھے، کمیونزم ختم ہو گیا، وہ زندہ تھے۔ 2 جنریشن میں 60 سال کے پیریڈ کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ جو لوگ 10 12 15 سال کے تھے، کمیونزم ختم ہو گیا 1990 کے لگ بھگ، 1918 سے اگر آپ لے کر چلیں تو اس کی 60 62 سال کا جو حرکت تھی سوائے تباہی، لوٹ، چوری، ڈکیتی کے کچھ نہیں کیا۔ حالانکہ اگر چاہتے تو بے دینی کی مثال بن کر نکل سکتے تھے، لیکن ہوا کیا؟ خواہشات نفسانی نے لیڈروں کی ان کے معیار زندگی کو آسمان تک پہنچا دیا، اور عوام کی زندگی دوسرے ان کے پڑوسیوں کے مقابل میں جب دیکھی گئی تو بالکل ہی نیچی۔ آپ ایسٹ جرمنی کی زندگی کو لے لیجئے، شاید یہاں پر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ایسٹ جرمنی کو گئے ہوں، اور ویسٹ جرمنی کی زندگی کو دیکھ لیجئے، آج کل کے بچے تو وہ جانتے بھی نہیں۔ ان کا معیار زندگی، لوگ کہتے ہیں ایسٹ جرمن جب انڈیا آتے تھے تو کہتے تھے کہ تم لوگ تو لگژری میں ہو۔ جب دیکھا کہ لیبر کلاس کے نمائندوں کی زندگی اوپر اور لیبر کی زندگی، یہ عیناً چیز اس وقت چائنا میں ہو رہی ہے۔ اسی کی مثال اب چائنا بن چکا ہے۔ جو لوگ چائنا جا چکے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں کہ سوائے ایک بڑے لیبر کانٹریکٹر کے، اور ان میں سے کچھ لوگ بڑے بڑے کاروبار، اور ان کاروبار میں بھی اب کرپشن آنا تیزی سے شروع ہو گیا ہے۔ ایک کمیونسٹ پارٹی کا لیٹر نکلا کہ ہمارے آفیشلز کی تو عادت ہو گئی ہے کرپشن۔ کرپشن سے بچے تو کیسے بچے؟ جس کو اللہ کی عبادت میں یہ پوری کائنات کی دولت سے زیادہ چیز نظر آ رہی ہو، اس کو کرپٹ ہو بولیے، رکنے کی بات نہیں، توجہ کم ہوتا ہے۔ جس کو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں یہ کائنات سے زیادہ دولت نظر آ رہی ہو، اس کو کرپشن سے بچنے کو کہا جائے گا یا وہ کرپشن سے بچانے والا ہو جائے گا؟ ہر وہ آدمی جس کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ کا ذکر سب سے اعلیٰ چیز، ذکر اللہ اکبر، فوراً کیا ہے، معمولی چیز نہیں ہے، یہ آپ کو اللہ سے، ہم کو اللہ سے جوڑتا ہے، یہ اللہ سے ہمارا رب بناتا ہے۔ بار بار قرآن کہہ رہا ہے اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف پلٹ آتے ہیں، اور پلٹ میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی یاد کریں، ذکر کریں۔ ذکر کا مطلب یاد، اللہ کی یاد جس پر غالب
اس کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ کرپٹ مت ہونا؟ وہ کہے گا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کرپشن کیا ہوتی ہے؟ دوسرے کا مال لیا کیسے جاتا ہے؟ بغیر ویلیو کریٹ کیے اس کی طلب، اس پر حق کیسے جتایا جاتا ہے؟ ویلیو کریٹ کیے بنا اس پر حق کیسے جتایا جاتا ہے؟ کرپشن کا مطلب یہ ہے کہ ویلیو کوئی اور کریٹ کرتا ہے، پیسہ آپ اپنی جگہ لے لیتے ہیں۔ اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ جیسے کمیونسٹ کہتے تھے کہ پوری ویلیو لیبر کریٹ کرتا ہے اور دوسرے کوئی کچھ نہیں کرتے، وہ کمیونزم کولیپس ہو چکا ہے۔ وہ چائنا میں بھی نہیں ہے، وہ کمیونزم کولیپس ہو چکا ہے جو یہ کہتا تھا ابتدا، اگر آپ مارکس کو پڑھیں، کہ پوری ویلیو جو کریٹ ہوتی ہے وہ لیبر کی کوششوں سے ہوتی ہے۔ وہ کمیونزم کولیپس ہو چکا۔ چائنا میں بھی اب جو کمیونزم کے نام پر چل رہا ہے وہ پرائیویٹ انٹرپرائز ہے، لیبر کمیونسٹ پارٹی پرووائڈ کر رہی ہے، لیبر کمیونسٹ پارٹی پرووائڈ کر رہی ہے۔ اسلام نے اس بات کو کبھی قبول ہی نہیں کیا۔ اسلام نے انسانی انیشیٹو کو، انسان کی کوشش کو کم کیا ہی نہیں، چاہے وہ دنیاوی اینگل سے ہو، چاہے وہ اخروی اینگل سے ہو۔ توجہ کم ہوتا ہے۔ آج کی مجلس تھوڑی ڈرائی جا رہی ہے، لیکن بنیادوں کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ نے انسان کی کوشش کو دنیا میں نہیں آخرت کے لیے معمولی سمجھا ہے، نیت پر مبنی رکھا ہے۔ اگر تمہاری دنیا کی کھوج آخرت کو مد نظر رکھ کر ہے تو تمہاری دنیا کی کھوج کو عبادت بولوں گا۔ اگر تمہاری آخرت کی کھوج دنیا کے لیے ہے کہ لوگ تمہیں عزت دیں، تمہیں باتقوا سمجھیں، تو وہ آخرت کی کھوج دنیا کی کھوج سے بدتر ہے۔ تم اللہ کو اس کی جنت کے تعلق سے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ مولا کا نہج البلاغہ میں جملہ ہے کہ تم کر کیا رہے ہو، تمہاری کوششیں تو مختلف ڈائریکشنز پہ ہے، تم کدھر رخ کرے ہو؟ ایک ہی رخ قابل قبول ہے، اور وہی رخ تھا کہ جو انبیاء اور ائمہ نے بتایا۔ وہ رخ تھا اللہ کی طرف رخ کر دینا۔ مشرق اور مغرب امپورٹنٹ نہیں ہے، اللہ کی طرف رخ کر دینا، اور اسی کے لیے ہم کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ اللہ کی فطرت جس پر اللہ نے انسان کو بنایا۔ کون سی فطرت؟ نیچر۔ فطرت کا معنی نیچر، انگریزی میں وونٹ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے اللہ کے نیچر کے مطابق انسان کے نیچر کو بنایا گیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل لسنت اللہ۔ اللہ کی خلقت میں بھی تبدیلی نہیں آئے گی، اللہ کی سنت میں بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ انسان کو کیسے کیسے اپنے سے ربط دیتا جا رہا ہے، توجہ کم ہوتا ہے۔ انسان کو کیسے، پہلے کہا انسان کے بننے سے پہلے نفخت فیہ من روحی، جب میں اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دوں تو تم سجدہ ہو گئے۔ اب کہہ رہا ہے کہ انسان کو میں نے اپنے نیچر میں خلق کیا ہے، اور پھر قرآن میں کچھ آیتوں میں یہ بھی کہہ رہا ہے، اے رسول کہہ دو کہ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب تو صراط مستقیم ہے۔ تو جو چیز، جو بنیادیں اللہ نے اس دنیا میں ڈالی اور اپنی روش کو، اپنی سنت کو رعایت کیا، ہم سے آپ سے یہی تقاضا کر رہا ہے، اس پر آ جاؤ۔ ہم سے آپ سے تقاضا کر رہا ہے وہ سنت جس کی بنیاد پر یہ کائنات پوری خلق ہوئی، تم کو بنایا گیا، تم میں نے اپنی روح پھونکی، تم کو میرے نیچر میں بنایا نا، تم کو جب یہ سب ہو گیا تم وہی اصول پہ آ جاؤ جن اصولوں پر میں ہوں اور جس اصولوں پر یہ دنیا بنی ہے۔ کوئی ایسی چیز کی طرف نہیں بلا رہا ہوں جو کانٹرڈکشن ہے۔ میری ذات، میری خلقت ایک بنیاد پر بنی، اسی بنیاد پر تم کو بلا رہا ہوں۔ جس بنیاد پر میں نے یہ کائنات کو بنایا، جس بنیاد پر میں نے تمہیں بنایا، اسی بنیاد پر تمہیں بلا رہا ہوں۔ کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ زندگی کی دنیا میں اللہ کو ہٹائیے، سوائے کانٹرڈکشنز کے کچھ نہیں ملے گا، اور اللہ کو لا دیجئے، کوئی کانٹرڈکشن باقی نہیں رہے گا۔ جب انسان وہ روح کے ساتھ جس میں کانٹرڈکشن نہیں ہے،
جس میں کانٹرڈکشن نہیں ہے. جب روح بغیر کانٹرڈکشن کے ہو جاتی ہے تو وہ روح کیسی ہو جاتی ہے ہم کو ائمہ کی زندگی میں, انبیاء کی زندگی میں دکھتا ہے. ہم کانٹرڈکٹری لوگ ہیں, ہم ایک چیز بولتے ہیں وہ ایک چیز کرتے ہیں. لما تقولوا ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. قرآن کہہ رہا ہے تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. یہ تو اللہ کے نزدیک گھنونی نفرت زدہ چیز ہے کہ تم وہ کہو جو کرو نا. کانٹرڈکشن کے بعد کانٹرڈکشن ہماری زندگی میں. اللہ کو ہٹا دیجئے, آتا جائے گا. ہم اچھی اچھی باتیں کریں گے, برے برے کام کریں گے. میں بچوں سے مخاطب ہوں, ہم اچھی اچھی باتیں کریں گے, برے برے کام کریں گے. کیوں کہ ہم کو برے کام اچھے اور اچھی باتیں اچھی نظر آتی ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ ہم کو برے کام اچھے اور اچھی باتیں اچھی نظر آتی ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ کانٹرڈکشن ہوا یا نہیں ہوا؟ کون قسم کھا کے کہہ سکتا ہے کہ وہ یہ نہیں کرتا؟ جوانوں سے, بچوں سے کہتا ہے. ہم اپنے لیے بالکل الگ اصول بناتے ہیں, دوسروں کے لیے الگ اصول بناتے ہیں. جس کے پاس طاقت ہے وہ طاقت کے حساب سے اصول بناتا ہے. جو کمزور ہے اپنی کمزوری کو دیکھ کر وہ اپنے حساب سے اصول بناتا ہے. ہر آدمی اپنے طور پر اپنے کارناموں کو صحیح بتلاتا ہے. کوئی غریب ہوگا, چوری کرتا ہے تو کہتا ہے کہ پیسے والوں کے پاس بہت ہے, میں چوری کیوں نہیں کروں. کوئی بات نہیں, کسی کے پاس زیادہ مال ہے تو آپ اس کی چوری کر لے سکتے ہیں. یا کوئی غریب ہے کہ جو اپنے حق سے دفاع نہیں کر سکتا تو اس کا مال میں لے لوں کیونکہ وہ حق سے دفاع نہیں کر سکتا. یہ کوئی بات ہوئی؟ اصول لاز کہاں پر رہیں گے؟ لاز کہیں پر نہیں رہیں گے. دنیا کے لاز اللہ کو نکال کے بنایا نہیں جا سکتا. اللہ کو ہٹا دیجئے. ایک مرتبہ میں امریکن اسٹوڈنٹس سے خطاب کر رہا تھا. ایک گروپ آیا ہوا تھا, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے, 20-22 سال کے. لبرل آرٹس کا پروگرام تھا ان کا, گریجویشن کر رہے تھے, لگ بھگ 20 سے 22 سال کی عمر. اور ان سے مجھے گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے دین کی جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ چیزیں تھوڑی دنوں کے بعد سائنس اور ترقی کر لے گی اور یہ باتیں سب ختم ہو جائیں گی. یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں دین کی اور اللہ کی, یہ سب مفہوم معنی نہیں رکھے گا. سائنس اس تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ یہ سب باتیں سب ختم ہو جائیں گی. میں نے ایک سوال کیا کہ اللہ کو گفتگو سے ہٹا دو, یہ ثابت کر دو کہ قتل کرنا بری چیز ہے. بیچ میں اللہ کو نہیں لاتا. 1 منٹ ہوا, 2 منٹ ہوئے, میں بولتا رہا بھائی کچھ بولو. ارے اتنی سادی سیدھی چیز میں بول رہا ہوں, تم لوگ نہیں جواب دے رہے ہو. بیچ میں اللہ کو نہیں لانا, گاڈ کو نہیں لانا, تم اس کو ثابت کر دو کہ قتل کرنا بری چیز. ان کے پروفیسر نے تقریباً 2 منٹ کے بعد کہا کہ میں جواب دے سکتا ہوں. میں نے کہا دیجیے. اس نے کہا کہ دیکھیے کیونکہ آپ کو قتل کرنا آپ مانتے ہیں نا کہ بری چیز ہے. میں نے کہا مانتا ہوں کہ میرا قتل بری چیز ہے. تو بولے اگر آپ اور قتل کریں گے تو آپ کے قتل ہونے کا امکان بڑھے گا یا کم ہوگا؟ میں نے کہا ہاں بڑھے گا. تو بولے کیونکہ آپ کا قتل کیے جانا برا ہے اس لیے قتل کرنا برا ہے. میں نے کہا ایک چھوٹا سا سوال کر لیتا ہوں. آپ نے یہ کہا کہ کیونکہ میرا قتل کیا جانا برا ہے تو اس لیے قتل برا ہے, قتل کرنا بھی برا ہے. اگر کوئی اتنا طاقتور ہو جائے کہ اس کو پتا چل جائے کہ میں اگر کسی کو قتل کر دوں تو مجھے جواب میں قتل نہیں کیا جا سکتا. تو میں نے کہا کہ جیسے مثال کے طور پہ امریکن پریزیڈنٹ ہے, کہیں پر بھی بمباری کرا دے, اسے خوف ہوتا ہے کہ جو ہے مجھے مار ڈالا جائے گا, اسے کوئی خوف نہیں رہتا. آپ نے ثابت یہ کیا کہ جس کے پاس طاقت پوری ہے اس کے لیے قتل کرنا برا نہیں ہے, جس کے پاس طاقت کم ہے اس کے لیے قتل کرنا برا ہے. آپ نے یہ کہا ثابت کیا کہ قتل برا ہے, آپ نے تو الٹا ثابت کر دیا کہ کمزور کو قتل کرنے کا شوق نہیں رکھنا چاہیے, طاقتور کو سوائے قتل کرنے کے اور کچھ کرنا نہیں چاہیے. آپ نے مجھے ثابت کر دیا. خاموش ہو گئے, خاموش ہو گئے. اس سے پہلے اور ایک بات میں نے ان سے کی تھی, کیونکہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ بالکل جو ہے احمقانہ گفتگو کر رہے ہیں. میں نے کہا مجھے اندازہ ہے دین کی گفتگو کئی مرتبہ احمقانہ ہی ہوتی, مگر آپ میرے اور ایک جواب دے دیجئے
کہ آپ بتلائیے کہ یہ چیز کہہ رہے تھے کہ ہم بالکل کوئی اللہ جو بھی چیز کر رہا ہے وہ سائنس کچھ دنوں میں کر لے گی، کچھ سالوں میں کر لے گی، ٹھیک ہے. کوئی بڑی زبردست پینٹنگ ہو، کوئی ماسٹر پیس ہو کہ کسی بڑے پینٹر نے اس کو پینٹ کیا ہو، آپ اگر یہ بتلا دیں مجھے کہ اس پینٹنگ کا بنانا مشکل ہے یا اس کا خراب کرنا مشکل ہے، تو بولے بہت آسان، خراب کرنا بہت آسان، بنانا تو پوری دنیا مل کر بھی نہیں بنائے. میں نے کہا بات ٹھیک. میں نے کہا ہم نے ابھی میٹر کو ڈسٹرائے کرنا نہیں سیکھا ہے، مادے کو ہم تباہ نہیں کر سکتے، فارم بدل سکتے ہیں. آپ آگ لگا دیجئے کسی چیز میں، اگر جتنا پانی ہوگا وہ الگ ہو جائے گا، جو اس میں مواد رہے گا وہ خاک کی شکل میں آ جائے گا، فارم بدل جائے گا. میٹر آج تک ڈسٹرائے نہیں ہوگا. ایٹم کو بھی آپ ٹکڑے کر دیجئے، ایٹم میں ٹکڑے کر دیجئے، فنا نہیں ہوگا، مختلف اجزاء پھیل جائیں گے. پہلے نہیں کر سکتے تھے، آج کر رہے ہیں. تو نیوکلیئر بام کا بننا ہی جو ہے یہ ایٹمک انرجی کا بننا یہ نیوکلیس کو توڑنے کے نتیجے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ جب آپ میٹر کو ڈسٹرائے کرنا نہیں سیکھے تو میٹر کو بنانے کی کیسے بات کر رہے ہیں؟ آپ تو وہ پینٹنگ خراب کرنے والے 3 سال والے بچے سے بھی کمزور ہیں کہ جو پینٹنگ کو تو خراب کر سکتا ہے لیکن پوری دنیا اسے بنا نہیں سکتی. آپ میٹر ڈسٹرائے کرنا نہیں سیکھے ہیں، آپ میٹر بنانے کی بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ برابر ہیں. کفر اتنا ہو جاتا ہے. پڑھی لکھی مینیسوٹا یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیاں اس کانفیڈنس کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے کہ جیسے پتا چل رہا تھا کہ دنیا کا پورا علم ان کے پاس آ چکا ہے. 2 سوالات کے فقط محتاج تھے کہ 2 سوالات کے بعد منہ بند کر لیے، خاموش ہو گئے. اللہ وہ ہستی ہے کہ ہم بغیر اس کے دیوانے ہوتے ہیں جبکہ اس کی طرف سے بلانے والے کو ہم دیوانہ کہتے ہیں. دیوانے ہم ہیں. میں نے کہا تھا اس سے پہلے بھی کہ رسول بازار سے گزر رہے تھے، کچھ لوگ ہنستے ہوئے انہیں نظر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی کیوں ہنس رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر ایک دیوانہ ہے، مختلف مزے کی حرکتیں کر رہا ہے اور ہم اس کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں. رسول نزدیک آتے ہیں، دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ بیمار ہے. دیکھو یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ بیمار ہے. دیوانہ وہ ہوتا ہے جس نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے دیا، یعنی اپنی آزمائش کی کیفیت سے باہر نکل آیا. آزمائش کی کیفیت کا تعریف ہو جانا انسانی ذہن پر اور یہ کانٹرڈکشن سے نکلنا. جب آپ مادے کی طرف نظر کرتے ہیں، میٹر کی طرف، ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے 5th کلاس 6th کلاس 8th کلاس 10th کلاس انٹرمیڈیٹ انجینئرنگ میڈیسن، آپ ایک طریقے پر اس کو نظر کرنا پڑتا ہے آپ تاکہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. ورنہ آپ کے ذہن میں اگر کانٹرڈکشنز رہیں تو آپ کو وہ چیز ان کانٹرڈکشنز کے ساتھ سمجھ میں آئے گی. اگر دھواں نکل رہا ہو، اس طرف کچھ منظر ہو تو میری نظر اس دھوئیں کو جب تک کہ پار نہیں کرے گی نہیں دیکھے گی، اور جب تک دھواں رہے گا میرا اندازہ اس منظر کا مبہم رہے گا، کلیئر نہیں رہے گا. دھواں چھٹ جائے گا تو پھر میرا منظر صاف ہو جائے گا، میں صاف دیکھ سکوں. اللہ کو لانے سے اپنی زندگی میں زندگی کا دھواں، دنیا کا دھواں چھٹ جاتا ہے. اور جب انسان علوم مادی پر بھی نظر کرتا ہے تو اس کو وہ مادہ الگ رنگ میں نظر آتا ہے جو کہ اس کے لیے میسر نہیں ہوتا جب وہ خدا کو اپنے پاس نہیں رکھتا. یہ بنیاد تھی اسلامی سویلائزیشن کے اوپر آنے کی. انسانی ذہن سے اور اس کارنامے میں ائمہ کا بہت بڑا کردار تھا. اگر اس اینگل سے ہم ائمہ کی زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو دکھتا ہے کہ یہ ویلیو سسٹم کے انسان کے ذہن سے کانٹرڈکشنز کو نکالا جائے اس حد تک کہ وہ اللہ کا بندہ ہو کر دنیا کو دیکھے، دنیا کے مادے میں بھی گہرائیوں کے ساتھ نظر کرے تاکہ دنیا کا ہر ذرہ اس سے بات کرنے لگے. یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے. نفخت فیہ من روحی، میں جوانوں کو کہہ رہا ہوں، یہ ممکن ہے، یہ کہانی نہیں ہے. پوری سویلائزیشن کو دیکھ لیے، ایسے ہی لوگوں نے ترقی کی ہے. عنوان میرا انسان کی ترقی میں دین کا کردار ہے. ترقی ہوئی کیسے؟ جادو ہو گیا. ایک چیز جو رسول کو کہا جاتا تھا شاعر، جادوگر اور مجنون.
وہ کہتے تھے نہ میں مجنون ہوں، نہ میں شاعر ہوں، نہ میں جادوگر ہوں، میں تو فقط تمہیں علم دینے کے لیے آیا ہوں، وہ علم جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ آیات قرآن میں آئے کیا ہو گیا تم کو؟ کیا کبھی مجھے تم نے اپنے سیدھے ہاتھ سے لکھتے ہوئے دیکھا؟ میں تو نہ لکھتا تھا تمہارے درمیان، نہ پڑھتا تھا، میں کوئی لکھنے پڑھنے والا آدمی نہیں تھا تمہارے درمیان، تم تو دیکھے ہو۔ کیا کبھی تم نے مجھے کبھی اپنے سیدھے ہاتھ سے کچھ لکھتے ہوئے دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا، تو پھر یہ علوم کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں تو ایک مدت تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، قرآن کی آیت ہے۔ پھر تم کیوں سمجھتے ہو کہ میں یہ چیزیں اللہ کی طرف سے نہیں بول رہا ہوں؟ یہ یتیم عبداللہ دنیا کا نقشہ بدل دیا، ایسے علوم دیے، ایسی کتاب کے ذریعے سے اس کو علم دیا گیا کہ آج بھی اگر کوئی دین میں جان اور طاقت ہے تو وہی دین ایک رہ گیا ہے، اسے دین مبین اسلام کہا جاتا ہے، کہ جس پر ایک ہی شرط قرآن کہتا ہے آمنو وعملوا الصالحات، دو، ایمان لاؤ اور نیک کام انجام دو۔ اگر تم اللہ پر ٹھوس ایمان لاؤ گے اور نیک کام انجام دو گے تو ہمارے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہیں ہے، چاہے تم یہودی رہو، نصارہ رہو، صابئین رہو، کوئی رہو، تمہیں اللہ پر ایمان لانا ہے اور نیک اعمال انجام دینا ہے۔ اگر تم یہ کر لو تو لا اکراہ فی الدین، ہم کوئی دین میں جبر نہیں کرتے، ہم کوئی دین میں جبر نہیں کرتے، سختی سے جبر سے دین کو نہیں پھیلایا جائے گا، یہ قرآن کی روش رہی ہے۔ کیوں کہ ایک چیز کو جیسے نیچرلی پھیلنا ہے ویسے پھیلے۔ رسول چاہتے تھے کہ دین تیزی سے پھیل جائے، خواہش تھی کیونکہ ذمہ داری تھی۔ اللہ کہتا ہے یار اے رسول تم اپنے آپ کو مارے ڈال رہے ہو کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، یہ سچائی جو تم پیش کر رہے ہو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، تم کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ تمہارا قصور نہیں ہے، ان کا قصور ہے۔ یہ دنیا کو دیکھ کر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اللہ کو دیکھ کر دنیا کو دیکھو۔ پرابلم یہ دنیا کو دیکھ کر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تم کو ہم کہتے ہیں کہ ان کو سکھاؤ اللہ کو دیکھ کر دنیا کو دیکھو۔ انسان کی نظروں کو بلند کرنے کا کام دین کر رہا ہے، انسان کو انسان بنانے کا کام دین کر رہا ہے۔ گرچہ ہمارے اوپر ہزار الزام لگائے جاتے ہیں کہ ہم آج ٹیررسٹ ہیں، ہم آج برے ہیں، انسان کو کبھی پاور ہنگری، طاقت کو طلب کرنے والا اسلام نے نہیں بنایا، سب دیا۔ گزشتہ کی مجلس میں نے کہا دینے کو دیا۔ ہوس اللہ کا بندہ نہیں رکھتا، دنیا کو لوٹنے کی خواہش اللہ کا بندہ نہیں رکھتا۔ اس کی ایک واضح مثال پیش کروں، اس کے بعد گفتگو کو تمام۔ بعد از رسول علی کو خلافت نہیں ملی، بعد از رسول علی کو خلافت نہیں ملی، جبکہ علی خود کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ اس کا حقدار میں اوپر نہیں ملی۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ الزہرا گھر میں داخل ہوتی ہیں، علی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابتدائی زمانہ ہے رحلت رسول کے بعد کا، ابتدائی زمانہ ہے رحلت رسول کے بعد کا۔ اب کیونکہ پاور کسی اور جگہ منتقل ہو گیا ہے تو جناب فاطمہ الزہرا سے باہر گھر کے توہین کی جاتی ہے، اپوزیشن ہو گئی، توہین کی جاتی ہے۔ گھر آ کر کہتی ہیں یا علی تم تو وہ ہو کہ جس کی بہادری اور شجاعت سے دشمن کے بہادروں کی نیند اڑ جاتی تھی، آج تمہیں کیا ہوا؟ تم گھر بیٹھ گئے ہو ایسے لوگوں کے مقابل میں کہ جو بہت تمہارے مقابل میں کمزور ہیں، بہت تمہارے مقابل میں کمزور ہیں، تم بیٹھ گئے ہو اس قسم کی گفتگو ہے۔ اور آخر میں ایک جملہ جو کہتی ہے اے کاش یہ دیکھنے سے پہلے میں مر جاتی، اے کاش یہ دیکھنے سے پہلے میں مر جاتی۔ علی کا جواب
خاموش. فاطمہ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ جو میں کر رہا ہوں وہ اس لیے ہے کہ اسلام باقی رہ جائے. اگر تنہا مجھ پر ظلم ہوتا ہو تو ہوتا رہے. بات سمجھ آ جاتی ہے فاطمہ کو. کہتی ہیں کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے, وہ نعم الوکیل ہے, وہ سب سے زیادہ اچھا سہارا بن سکتا ہے. اللہ کی بات کو شوہر اور زوجہ کے درمیان لا کر خلافت کے مسئلے کو علی نے حل کر دیا. اس کے بعد اذان کی آواز آتی ہے. ابن ابی الحدید جو شافعی ہیں اور نہج البلاغہ کی سب سے وسیع شرح ان کی ہے, شرح کی ہے, کامنٹری کی ہے, انہوں نے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسی موقع تھا کہ گفتگو ہو رہی تھی علی اور فاطمہ کی, اذان کی آواز سنائی دی. علی نے فاطمہ سے کہا کیا تم پسند کرتی ہو کہ یہ اذان کا سلسلہ جاری رہے؟ تو کہا ہاں ہاں پسند کرتی ہوں. تو کہا میرا خاموش رہنا بھی پسند کرتی. یہ چیز ہوتی ہے اللہ سے ربط رکھنا. خلافت چھین لی جائے اور علی اللہ کو دیکھ کر خاموش ہو جائے. آج جو ہمارے درمیان کوشش کی جا رہی ہے شیعہ سنی اختلاف ڈالنے کی, یہ سنت رسول ہے نہ سنت علی ہے نہ سنت ائمہ ہے. مسلمان ایک ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک کیا, ہم نے تمہیں ایک کیا. مسلمانوں میں جو بھی اختلاف ہو, مسلمان آپس میں لڑنے مرنے کے لیے نہیں ہے. اگر ہم یہ کر رہے ہیں ہم گناہ کر رہے ہیں. ہمارے جو بڑے مراجع ہیں یہ بات پر آج اصرار کر رہے ہیں, چاہے وہ آغا سستانی ہو چاہے وہ آغا خامنئی ہو, اگر مسلمانوں کے درمیان شیعہ سنی کوئی اختلاف کر رہا ہے تو وہ شیطان ہے, مومن نہیں ہے. شیطان ہے, مومن نہیں ہے. اور آگے کی ایک مثال, جہاں پہ علی نے تلوار کھینچی, خوارج کہ جس کی تعداد 12,000 کی تھی. حالت یہ نماز ایسی پڑھتے تھے کہ گھٹنوں اور پیشانی پر گٹھے بن چکے تھے. ایک ایک نماز پڑھی جا رہی ہے تو سورہ بقرہ کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے. 1.5 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی ایک ایک نماز. بڑے زاہد, بڑی اللہ کی اور قرآن کی گفتگو کرنے والے, لیکن علی جانتے تھے کہ اگر یہ عقل نہیں رکھنے والے اسلام کے کنٹرول کرنے والے ہو جائیں گے تو اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا. اس قسم کی دین کی ترویج کر رہے تھے کہ جو آج آپ آئیسس کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. آج آپ آئیسس کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. عیناً وہی. اب سمجھ آیا خوارج کس کو کہتے ہیں. ان سے لڑنا ضروری ہے. شیعہ سنی اختلاف کرنا غلط ہے. وہ قسم کی فکر جو پیش کی جا رہی ہے, وہ قسم کی فکر اسلام کو بدنام کر رہی ہے. اسلام کو اس قسم کی فکر بدنام کر رہی ہے کہ جو خوش مقدس پوری دنیا جہنمی, ہم فقط جنتی. خوارج کا یہی وہ تھا. مولا سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو صلح کی معاویہ سے وہ غلط کیا, اور کیونکہ غلط کیا ہم نے کفر کیا. آپ نے بھی کفر کیا, ہم نے بھی کفر کیا, تو ہم بھی توبہ کر چکے ہیں, آپ بھی توبہ کیجیے. اگر کوئی چیز ان کے سمجھ میں آ جاتی کہ گناہ ہے تو سامنے والے کو کافر کہہ دیتے. آج یہ تکفیری اسی کو کہتے ہیں. تکفیری کا مطلب وہ لوگ جو دوسروں کو کافر کا خطاب دیتے رہتے ہیں. وہ فکر قابل تنبیہ ہے. اس فکر کے مقابل میں اسلام کو مل جڑ کر شیعہ سنی سب مل کر ان کو کھڑا ہونا ہے, ورنہ ہم کو سیولائز قوموں کی فہرست سے نکال دیا جائے گا. آج مسلمانوں کو سیولائز قوموں کی فہرست سے نکالنے کی سازش ہو رہی ہے. جو سب سے زیادہ سیولائز رہنے کے مستحق ہیں, اپنی کتاب کی طرف توجہ کم کرنے کی طرف سے, یہ آج ہمارا حال ہو گیا اور ہمارے اسپوکس پرسن آئیسس جیسے ہو گئے. ہم کو پلٹنا ہے, ہم کو پلٹنا ہے, اور اسی عنوان سے ہم کو کردار
رسول کے ساتھ ساتھ کردار علی کی بھی ضرورت ہے. کردار رسول کے ساتھ ساتھ کردار علی کی ضرورت ہے. کردار علی کے ساتھ ساتھ کردار حسین کی ضرورت ہے کہ جہاں پر دنیا کو جب دیکھتے تھے تو مخالفت کرنا ہوتا تھا تو فقط اللہ کے لیے کرتے تھے. مولا فرماتے ہیں کسی میں قوت نہیں تھی کہ خوارج کے خلاف اٹھ کھڑے، کسی کے پاس نہیں تھی. میں نے اس فتنے کی آنکھ میں سوراخ کر دیا. کسی کے پاس نہیں تھی. پاگل تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے. آپ تو دیکھ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں تھے، پاگل تھے. نام اسلام کا لے رہے تو اتنے مقدس تھے کہ کوئی آدمی ان کے سامنے اسلام کے نام پر تلوار اٹھانے والا نہیں تھا، کیونکہ ظاہری مقدس چہرے نظر آ رہے تھے. علی کے ہاتھ میں وہ طاقت تھی کہ یہ ظاہری پردہ اسلام کا فاش کر کر، اس کو ان کا نقاب نکال کر، ان کی کیفیت کو ظاہر کر کر ان کا خلا خما کر دیں. جنگ نہروان کے بعد پھر سر نہیں اٹھا سکے، اور اسلام میں جب کے بعد اب یہ فتنہ وجود میں آیا ہے. جب کے بعد اب یہ فتنہ وجود میں آیا ہے، یا میں کہوں لایا گیا ہے. ہم کو چوکنا ہونا چاہیے. ہمارے ممبر ہماری درسگاہیں، ہمارے ممبر ہماری درسگاہیں ہیں. اگر ہم آج کے احوال اور حالات کو کنارہ کش کر کے گفتگو 1400 سال پرانی کریں جس کا کوئی آج کوئی کانٹیکس نہ ہو تو ہمارا جوان گمراہ ہو جائے گا، راستہ نہیں پائے گا. اور قیامت حسین میں وہ حرارت ہے کہ جو تا قیامت دلوں میں ایمان جگاتی رہے گی. تو آج کے دن بھی، آج کے زمانے میں بھی امام کی شہادت ہمارے لیے حرارت ہونی چاہیے، جیسا کہ روایت کہہ رہی ہے. روایت کیا کہہ رہی ہے کہ حسین کی شہادت میں ایسی حرارت ہے مومنین کے قلوب میں کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. وہ حرارت باقی رہے گی تا قیامت رہے گی. تو اب دیکھیے کہ ان کا کردار اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیسے ہے. وقت عاشور، عصر سے پہلے روز عاشور، ہم دیکھتے ہیں کہ امام خطاب کر رہے ہیں دشمنوں سے کہ دیکھو میں رسول کا نواسا ہوں، دیکھو میں علی کا بیٹا ہوں، دیکھو میں جگر گوش رسول کا بیٹا ہوں. سامنے قرآن لاتے ہیں، یہ بتلاؤ کہ میں نے کیا کیا، کون سے حلال کو حرام اور کون سے حرام کو حلال کر دیا. میں نے کوئی تمہارا نقصان کیا، کوئی تمہارا حق لے لیا، تمہارا مال یا تمہارے میں سے کسی کی جان لے لی؟ کہا کہ نہیں. اس کے بعد کہا کہ ہے کوئی جو میری تمہارے میں سے نصرت کرے، کوئی ہے کہ جو حرم کی حفاظت کرے، کوئی ہے؟ یہ بات حسین کی سن کر خاموش ہو گئے. ملتا ہے تاریخ میں کہ کچھ لوگ رونے تک لگے، کوئی باقی نہیں رہا. خیمگاہ سے بیویوں کی رونے کی آواز بلند ہوتی ہے. حسین متوجہ ہوتے ہیں، بیویوں کو خاموش کراتے ہیں، بیویوں کو خاموش کراتے ہیں. لیکن ایک آواز ہے کہ آتی رہتی ہے، کہتے ہیں کہ اصغر کو مجھے دے دو، علی اصغر کو مجھے دے دو. اب جب اصغر کو ہاتھوں میں لے گئے ہیں تو لوگ اشیاء سمجھتے ہیں کہ شاید پھر قرآن لے کر آ رہے ہیں. ہاتھ میں اصغر کو لیے حسین پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم سمجھتے ہو کہ میں نے قصور کیا ہے تو یہ بچے کیا قصور ہے، اس ششمائے کیا قصور ہے. لیکن جو جواب ملتا ہے وہ جواب وہی تھا جب انسان پست ہوتا ہے تو دیتا ہے. ششمائے کی طرف ایک ایسا تیر روانہ کیا جاتا ہے کہ جو اسے ذبح کر دیتا ہے. باپ کے ہاتھوں پر ششما منقلب ہوتا ہے. امام ایسی حالت میں خون کا فوارہ جاری ہے، سر اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف، خون کو لے کر بلند کرتے ہیں، آسمان کی طرف پھینکتے ہیں، کہتے ہیں کہ مالک تو اس کا گواہ ہے، اس لیے ایک منزل میرے لیے آسان ہو رہی ہے. تو کیونکہ یہ دیکھ رہا ہے اس تکلیف کو میں برداشت کر سک رہا ہوں. یہ کیفیت میں بھی اللہ کو یاد کر کے اللہ کو گواہ بنانا یہ ایمان کی خوبی ہے. سیکھنا پڑے گا. اس کے بعد ہم کو پتا ہے
کہ اندر خیمے میں رباب بھی تھی، قربانیاں سب نے دی، زینب نے بھی دی اور بیویوں نے بھی دی، لیکن رباب جیسی قربانی کسی نے نہیں دی۔ حسین پلٹ کر آتے ہیں، اپنی شمشیر کے غلاف سے چھوٹی سی قبر کھودتے ہیں، کھود کر دفنا دیتے ہیں ششپائے کو، اور لعنت کرتے ہیں اس قوم پر کہ جس نے اس قسم کا ظلم کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔